ایک پرانی بستی میں دو پڑوسی رہا کرتے تھے۔ ایک مسلمان جو نہایت دیندار، عبادت گزار، نماز شب پڑھنے والا اور ہر وقت دین کی باتیں کرنے والا انسان تھا۔ دوسرا ایک عیسائی جو خاموش طبیعت کا مہذب اور سچائی کی تلاش میں سرگرداں انسان تھا۔ اکثر ان دونوں کے درمیان دین و مذہب پر بات چیت ہوتی رہتی۔ مسلمان شخص نہایت جوش و خروش سے اسلام کی خوبیوں کو بیان کرتا، قرآن کی آیات سناتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا اور اس طرح باتوں باتوں میں اسلام کا حسن دلنشین انداز میں اپنے پڑوسی کے سامنے رکھ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ عیسائی پڑوسی اسلام کی سچائی سے متاثر ہونے لگا۔ اس کے دل میں ایک نور سا داخل ہو چکا تھا، اور آخر کار ایک دن اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان پڑوسی خوشی سے نہال ہو گیا، گویا اس نے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ وہ اپنے نو مسلم بھائی کو دین سکھانے اور اس کی رہنمائی کے لیے دل و جان سے تیار ہو گیا، مگر شاید اسے اندازہ نہ تھا کہ رہنمائی اور رہبری میں نرمی، تدریج اور حکمت بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے جتنی کہ جذبہ۔ رات کا آخری پہر تھا جب سحر کی روشنی آسمان پر آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ نو مسلم نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، تمہارا مسلمان پڑوسی۔ جلدی وضو کر لو اور کپڑے پہن لو، مسجد چلتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت قریب ہے۔ نو مسلم نے حیرت سے دروازہ کھولا، مگر ادب سے کچھ نہ کہا۔ دل ہی دل میں کہا، کیا اتنی صبح؟ مگر ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار وضو کیا۔ دل میں ایک عجیب سی پاکیزگی کا احساس پیدا ہوا، اور وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسجد میں پہنچ کر مسلمان دوست نے اسے نوافل پڑھنے کی ترغیب دی، پھر فجر کی نماز باجماعت، پھر دعا، پھر تسبیحات، پھر قرآن کی تلاوت۔ اب گھر جاؤں؟ اس نو مسلم نے آہستہ سے پوچھا۔ ذرا صبر کرو، آفتاب نکلنے دو، قرآن کی تلاوت کر لو، پھر چلو۔ تلاوت مکمل ہوئی، سورج نکل آیا۔ اب اجازت؟ ارے نہیں، ابھی روزے کی نیت کر لو، بہت ثواب ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ نو مسلم نے خاموشی سے سر ہلایا، شاید دل میں ہلکی سی تھکن کی چبھن ابھر رہی تھی۔ وقت گزرا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، افطار کا وقت آیا۔ پیاس سے حلق خشک، روزہ افطار کیا ہی تھا کہ مسلمان دوست پھر گویا ہوا۔ ابھی عشاء باقی ہے، تھوڑی دیر اور 1 گھنٹے بعد فضیلت کا وقت آئے گا۔ یہ دن گویا ایک ماراتھون عبادت کا دن تھا۔ نو مسلم نے دل میں کئی بار کہا کہ اب گھر چلنا چاہیے، مگر شرمندگی، خاموشی اور دل میں ایمان کے نئے جذبے کے ساتھ وہ رکا رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ گھسیٹتے قدموں سے گھر گیا۔ نیند، تھکن، بھوک اور الجھن کے ملے جلے احساسات کے ساتھ آنکھ لگی۔ دوسری رات، نرمی یا بوجھ؟ پھر وہی دستک۔ کون ہے؟ میں ہوں، تمہارا مسلمان بھائی۔ وضو کرو اور مسجد چلو۔ مگر اندر سے آواز آئی، تھکی ہوئی، بوجھل اور اداس۔ میں نے کل رات کے بعد اسلام سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ مسلمان دوست کے ہاتھ سے جیسے چٹان گر پڑی ہو۔ میرے بھائی، میں غریب ہوں، میرے بچے ہیں، میرا روزگار ہے، مجھے دنیا کے کام بھی کرنے ہیں۔ اگر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سارا دن مسجد میں رہو تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو سنایا اور اشکوں بھرے لہجے میں فرمایا۔ اس عبادت گزار مسلمان نے اپنی شدت پسندی اور غلو کی وجہ سے ایک نو مسلم کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ یاد رکھو، دین اسلام اعتدال، نرمی اور محبت کا دین ہے۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پر بوجھ ڈال دیا جائے، بلکہ لوگوں کی طاقت و ہمت کے مطابق نرمی سے ان کی رہنمائی کی جائے۔ ہمارے دشمنوں کی امویوں کی روش سختی، شدت اور زبردستی تھی، اور ہمارا طریقہ محبت، حکمت، خلوص اور حسن اخلاق ہے۔ ہم نے دلوں کو جیتا، لاشوں کو نہیں۔ سبق: کسی نو مسلم یا غیر مسلم کو دین کی طرف مائل کرنا ایک نعمت ہے، لیکن اگر ہم نرمی اور حکمت کا دامن چھوڑ دیں تو ہم ان قلوب کو کھو دیتے ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے ہاتھوں ہدایت دینی تھی۔ دین سکھانا فرض ہے، لیکن شدت پسندی سے نہیں، نرمی سے، وقت دے کر، دل سے۔